عرض کی منم و ہمی تمنا کہ بوقت چاں سپردن بروخے تو دیدہ باشم تو درونے دیدہ باشی۔ حضور یہی تو ایک تمنا تھی کہ دنیا سے جاتے ہوئے آپ مجھے دیکھیں میں آپ کو دیکھوں۔ انگریزاں جی حضور دی بڑی شان بیان کی تھی، میں کہا وہ شان نبوت دی انہوں نے نہیں بیان کی تھی، او حضور دی بحیثیت ایک منتظم۔ انگریزاں جی حضور دے بارے آیا لکھیا، میں کہا یہ کہ انہوں نے لکھیا وہ خاتم النبیین بھی تھے۔ ساری دنیا دے مرزائیاں نو پناہ انگریز دیں دیں، ساری دنیا دے گستاخاں نو پناہ انگریز دیں دیں، ہون بھی سلمان رشدی تے تسلیمہ نسرین انہاں نو پناہ برطانیہ دیتی ہوئی تے دسواں ذرا جے حضور نو مندے ہوندے تے حضور تے گستاخاں نو نہ پناہ دینی سی۔ کوئی تسی بھی سمجھا کرو، جدوں اعلیٰ حضرت فرماندے ہیں کلیم و نجیب سارے نبیاں تے رسولاں حضور دی تعریف کی تھی، ایک انگریز نے حضور دے بارے دو جملے لکھ دیتے تھے، مولوی ممبر تے کہندے فلاں انگریز نے یہ بات کی، میں کہا انگریز دے منہ پا مٹی، تو اے گل کر جناب موسیٰ حضور دی کی تعریف کی تھی۔ ہوتے کہاں خلیل و بنا اور کعبہ و منا، لالاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے، اور مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، بلکہ صدیق غار میں جان ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے، ہاں تو نے جان دی انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے، اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے۔ اپنے آپ نو بدلو تے صرف حضور دیاں گلاں کرو، تہاڈی مہربانی۔ ایک وہ صدیق اکبر حضور دے بارے کی گل کی تھی، پتہ ہے نا 8 ہجری نو مکہ فتح ہویا تے 9 ہجری نو نبی علیہ السلام نے صدیق اکبر نو امیر الحاج بنا کے بھیجا۔ کہندے حضرت جابر بن عبداللہ کے پھر حضور نے صدیق اکبر نو امیر الحاج بنایا، اسی پھر انہاں دے نال گئے مقام عرج تے فتح مکہ والے دن جتھے کتی سوئی پئی سی تے حضور اتھوں گزرے تے کتی آج للچائیاں ہوئیاں مسکینہ نظرہ نال ویکھیا تے بچے نال بیٹھے ہوئے سن، حضور مقام عرج تو گزرے نا جدو فتح مکہ والے دن تے کتی اینج مسکینہ ہون ویکھیا حضور وال، حضور 10,000 تواڈے غلام گزرنے تو اے تے میرے بچے بھی رگڑے جانے پیراں تھلے تے میں بھی مر جا، اے وہی مقام عرج تے حضور نے حضرت جمیل بن سراقہ صحابی حضور نے انہوں نے کھڑا کر دیتا، فرمایا بھائی یہ تو 10,000 میرے غلامہ گزرنا ہے، کتی نو بھی کچھ نہیں ہونا چاہیے تے کتی دے بچے نو بھی کچھ نہیں ہونا چاہیے، اے وہی مقام عرج۔ ہاں جی، لیکن اتھے ایک عجیب بات ہے، کتی بھی بچ گئی، کتی دے بچے بھی بچ گئے، لیکن ایک انسان کعبے دے غلاف نہ لپٹیا کیوں قتل ہو گیا فتح مکہ۔ کتی تو بچ گئی تے کتی دے بچے بھی۔ ابن خطل جی صحابہ نے فرمایا، ابن حضور عرض کی تھی حضور واہ متعلقم باستار الکعبۃ، حضور دے توہین کردا سی، 2 رنڈیاں رکھیاں سن نے، انہاں کولوں شعر سندا سی حضور دے خلاف، نالے انہاں نوں پیسے دیندا سی۔ فتح مکہ جدوں آیا تے حضور نے فرمایا جتھے ملے انہوں قتل کر دیو۔ وہ پھر چھپ گیا کعبے دے غلاف دے نال چڑھ دیا، تانوں پتہ ہے جڑے حاجی جاندے ہو بڑے رسیاں نال کعبے دے غلاف بدے، انہیں چڑھ دیا جا کے تے لٹک گیا۔ صحابہ نے کہا جی وہو متعلقم باستار الکعبۃ، حضور تے کعبے دے غلاف چھپ کے تے لٹک رہا، ہن کی کریے؟ فرمایا اقتلوہ، اس کو وہیں قتل کر دیا جائے۔ گستاخ رسول کا مسئلہ ہی جدا گانا ہے کائنات میں، یہ کسی اور مسئلے پر قیاس ہو ہی نہیں سکتا۔ بیٹھ کے ٹی ویاں تے بیٹھ کے کیبلاں تے بیٹھ کے بک 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 کر دیں، میں کہا سانوں بھی بلاؤ نا ایک باری، ساڑی تو خبر نہیں چلن دیتی، لکھاں بندے 2 نومبر نو جمع ہوئے مینار پاکستان، کیوں بھی کسی نہیں کی تھی۔ میں کہا نا پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ مقام عرج ہوتے میں گل صرف اتنی کر رہا کہ اس مسئلے نو سمجھو ناموس رسالت دے، کدی زندگی چ بیٹھ کے بھی اس محفل چ نہ بہنا جتے حضور دے بارے کس قسم دی گل ہو رہی ہوئے، کان اپنے بہرے رکھنے ساری زندگی کو، یا حضور دی گل شان سناوے، انہاں کہا مولانا اور سنا، جے کوئی ایویں بک بک کرے انہیں کہا بھی کی بک بک کرنا، میں تے ڈوراں، میں تے سن دے ہی کوئی نہیں، میں تے بہرا میں تے سن دے ہی کوئی۔ ہاں صرف انہاں دی سننی چاہیے تھی جڑے حضور دیاں شاناں بیان کرن۔ اے میں تعارف کرایا مقام عرج دا جی۔ فتح مکہ تے جاندیا حضور نے اتھے اپنے سر اقدس تے پانی بھی پایا سی گرمی دی وجہ تو، روزہ رکھے سی نا آپ نے، تے حضور نے صحابہ دے سامنے سر اقدس تے پانی پایا گرمی دی وجہ تو، تاکہ قیامت تک میرے امتیاں واسطے راہ بن جائے، جے روزہ لگے تو پھر پانی پانا جائز ہو جائے، سنت ہو جائے، ورنہ تو حضور نے انہاں چیزاں دی کیڑی ضرورت سی۔ مقام عرج ہوتے لو جی صدیق اکبر پہنچ آئے، سویر دی نماز تکبیر تحریمہ ہو گئی، صدیق اکبر ایتھے ہاتھ چکے تے اللہ اکبر کرن لگے۔ سنو ذرا، اقبال میں نہیں کیا شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، اور میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب، این جدو ہاتھ چکے نا تے سمع الرغبت خلف زارہ، مدینہ پاک دے جدروں آئے سن نا
مدینہ پاک دے آمد دے رستے اتوں انہاں اونٹنی دے بولن دی آواز سنی، اونٹنی بول رہی. شاہ جی حضور دیاں 70 100 200 جتنی حضور دیاں اونٹنیاں تو بہت ساریاں سن نا. مشہور 3 اونٹنیاں جنہاں تے حضور سوار ہوندے رہے. 3 غدبہ، قصوہ اور جدعہ. یہ 3 مشہور اونٹنیاں جڑی حضور جدوں حضور نے فرمایا میں دنیا تو تشریف لے جا رہا تے غدبہ آ کے زمین تے سر رکھ کے جیب باہر کٹ کے رون لگ پئی سی. غدبہ اونٹنی، ہاں جی. تے اے جدعہ بھی حضور دی مبارک اونٹنی ہے. جدعہ دا مطلب نکے نکے کن والی، سونے کن. حضور دے سوار ہو. صدیق اکبر جدوں ایتھے ہاتھ چکے نا تے سمع الرغبۃ خلف ظہری فوقف عن التکبیر. آپ نے اللہ اکبر کہنے لگے ہاتھ نیچے کر دیتے. فرمایا حاضی رغبت ناقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجدعہ. فرمایا یہ جو اونٹنی کے بولنے کی آواز آ رہی ہے نا یہ رسول اللہ کی جدعہ اونٹنی کی آواز. اے بھی پتہ سی غدبہ کنج بول دی تے قصوہ کنج بول دی. افضل الخلق بعد الرسل. تے حضور دیاں اونٹنی دیاں آوازاں بھی پکائیاں ہوئی سن. اتھے تے کسی نو کچھ بھی نہیں آندا تے دین دے ٹھیکیداریاں، کلمہ بھی پہلا نہیں آندا. یہی تو ٹی ویوں پر بیٹھ کر ہوا ہے نقصان کہ جنہیں الف با کا بھی نہیں پتہ تھا وہ دین کی ترجمانی کرنے لگے. دین دی ترجمانی کرن داتا علی اجویری، دین دی ترجمانی کرن سلطان الہند، دین دی ترجمانی کرن خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، خواجہ نظام الدین اولیاء مجدد الفسانی، اعلیٰ حضرت بریلوی پیر میر علی شاہ. اے دین دی ترجمانی کرن. صدیق اکبر کی فرمایا انہاں کہا جناب اے آواز حضور دی جدعا اونٹنی دی. آپ حج واسطے خود تشریف لے آئے تے حضور آ رہے تے ونصلی معہو. ہن صدیق نماز نہیں پڑھانی، حضور آن کے تے انہاں دے نال نماز پڑھا. کیسی عقل آندھی بندہ نماز پڑھن لگے ہوئے رب دی تے کسے صحابی نے بھی کہا نماز پڑھ لگی حضور آ ہی جان گے نا. ان کو پتہ تھا آج نمازیں انہی کی، اذانیں انہی کی. ہاں مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے یوٹیوب پر علامہ خادم حسین رضوی آفیشیل چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں.